الرحیم۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ اور کیا واقعہ ہوا تھا کہ آپ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک حالت موت میں رکھا اور 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی عطا کی؟ تو سنتے ہیں آج کا یہ قصہ۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم آپ کو مزید زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ تو اس قصے کو سنتے ہیں جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور زمانہ تھا بنی اسرائیل کا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اس قصے کو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بادشاہ بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ اس وقت وہ وہاں کا بادشاہ تھا جس زمانے میں آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ بادشاہ بخت نصر اس زمانے میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور آپ کو اللہ کا نبی مبعوث فرمایا گیا۔ بادشاہ نصر نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں قید کیا ہوا تھا اور ان پر بہت زیادہ قید و بند کی مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل ایسے تباہ حال ہو چکے تھے۔ تو بیت المقدس کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیارا نبی مبعوث فرمایا ان کی اصلاح کے لیے، کیونکہ بادشاہ بخت نصر ایک بہت ہی سخت گیر قسم کا اور کافر قسم کا بادشاہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بنی اسرائیل کی قوم کے پاس سے گزرے اور وہاں انہوں نے ایک ایسا محل دیکھا، گھر دیکھا جو کہ بالکل اجڑا ہوا اور ویران تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو بالکل ویران گھر کو دیکھ کر آپ بے حد اداس ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ گھر کہاں اب دوبارہ اور یہ محل آباد ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے اتنا کہا تھا کہ آپ کی روح فرشتے نے قبض کر لی اور آپ 100 سال تک حالت موت میں رہے۔ آپ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ یہ گھر کیسے دوبارہ آباد ہوں گے، یہ محلات دوبارہ کیسے آباد ہوں گے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کی تو فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ کے ساتھ جو آپ کا گدھا تھا وہ بھی مر گیا، اور 100 سال آپ اسی حالت میں رہے، حالت موت میں سوتے رہے، اور آپ کا گدھا بھی ساتھ تھا۔ حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جو کھانے پینے والی چیزیں تھیں وہ بالکل اس عرصہ میں تازہ رہیں، اور بالکل جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ کے بکھر گئیں، اور آپ سوتے رہے، 100 سال تک سوتے رہے اور بالکل حالت نیند میں رہے، اور موت کی غشی آپ پر 100 سال تک طاری رہی۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندگی عطا فرمائی، آپ کو دوبارہ زندہ کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اور جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا میں ایک دن سوتا رہا ہوں یا 2 دن، اس سے زیادہ تو نہیں؟ لیکن لوگوں نے ناعلمی کا اظہار کیا، اور پھر وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پورے 100 سال تک سوتے رہے ہیں، اور اب رب کے حکم سے آپ کو اٹھایا گیا ہے، اور حتیٰ کہ آپ کا جو گدھا تھا جس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھی اس کو بھی دوبارہ سے گوشت پوشت لگا کر اس کو بھی دوبارہ گدھا ویسے ہی بن گیا جیسا کہ آپ کے ساتھ وہ آیا تھا، اور آپ اسے بھی دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن ہم جو ہے وہ یہاں ٹھہرے رہے ہیں،
اور گدھا جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی دور دور تک، اور کوئی اس کا یعنی کہ امید ہی نہیں تھی کہ یہ بکھری ہوئی ہڈیاں کس طرح سے ایک جگہ جمع ہوں گی اور دوبارہ ان پر گوشت پوشت آئے گا اور دوبارہ یہ جاندار بن جائیں گے۔ لیکن رب کریم نے ایسا کر کے دکھایا، اور وہ اجڑے ہوئے محلات اور گھر جو برباد ہو چکے تھے وہ بھی بالکل شاندار حالت میں دوبارہ سامنے آ گئے۔ تو رب کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بات کا جواب دے دیا کہ میں قیامت کے دن بھی لوگوں کو اسی طرح اٹھاؤں گا، اور میں ہی ہوں اور قادر ہوں ہر چیز پر، اور میں ویران اور اجڑے ہوئے محلات کو زندگی میں بدلنے والا ہوں، اور زندگی میں بدل کے اس کو خوشنما بنانے والا ہوں، اور میں قادر ہوں ہر چیز پر۔ رب نے بتایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور میں ہی موت اور زندگی کا مالک ہوں، کیونکہ عزیر علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ جو کچھ بکھرے ہوئے ہر چیز، اور یہ کیسے محلات جو ہیں ویران جو ہے کھنڈرات یہ آباد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ عزیر علیہ السلام دیکھ لیں، میں نے ان اجڑے ہوئے ویران کھنڈروں کو پھر سے محلات میں بدل دیا، اور زندگی کی رونقیں بھی دی اور خوبصورت گھر بھی دیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے رب کا شکر بجا لائے، سجدے میں گر کے، اور اپنے رب سے کہا کہ مالک مولا تو ہی ہے، واحد ہے اور لا شریک ہے، اور قادر ہے اور موت اور زندگی کا مالک ہے۔ تیرے سوا کون ہے جو لوگوں کو آسانیاں دے، جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرے اور لوگوں کی ہمتیں بندھائے۔ تو میرے اللہ، میں گنہگار تھا جو میں نے ایسی بات کی کہ اب یہ کیسے آباد ہوں گے، اگر ویران کرنے والا بھی ہے تو ہی ہے، اور ان کو دوبارہ سے آباد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، تو جیسے چاہے کرے، کسی کو ویران کرے یا آباد کرے۔ انسان تو بے بس ہے، کسی کو ایک دن کی موت دے اور کسی کو 100 سال سلا کے پھر اٹھا کے بٹھا دے۔ اس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جو ہے حالت موت میں رہنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ ان کو یہ موت اللہ تعالیٰ نے طاری کی، انہوں نے کہا کہ یہ محل اور یہ کھنڈرات دوبارہ سے آباد کیسے ہوں گے؟ تو رب کریم نے ان کو وہ محل اور کھنڈرات دوبارہ سے آباد کر کے دکھائے، حتیٰ کہ آپ کا گدھا بھی جو ساتھ تھا وہ بھی بالکل ایسے مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا تھا، لیکن وہ بھی گوشت پوشت اس کو لگا کے دوبارہ بنا دیا گیا، اور آپ نے یوں محسوس کیا جیسے میں 1 دن یا 2 دن یہاں اس جگہ پہ ٹھہرا ہوں۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ نافع ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔